معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین ہماری اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، کافی تاخیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس سلسلے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری کڑی ہے۔ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں سوچ رہا ہوں کہ ہو جائیں۔ اناؤنسر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا کہ وید اور رامائن کے منتر آپ کے سامنے ہوں گے اور مہابھارت اور کون کون سی کتابوں کے نام انہوں نے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اب نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس وقت میں کوئی ہندو شاید شب قدر یا رات کے جاگنے کے ارادے سے وہ یہاں نہیں بیٹھا ہوگا کہ اس کو ثواب ملے گا، اور مسلمانوں کو ویدوں کے منتر سنانا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بھینس کے سامنے بین بجاؤ۔ ویسے ہمارے کچھ اہل حدیثوں کے اندر بھی اب بریلویت کا ایک اثر شروع ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ اتنا لمبا چوڑا خطاب ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ حضرت مولانا جرجی صاحب چتر ویدی اور فلاں ویدی اور یہ سب آئیں گے، اور ایک معمولی سا میں آپ کا دوست ہوں، اور حد سے آگے مت بڑھاؤ، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبی کو حد سے آگے بڑھایا، عیسیٰ ابن مریم کو حد سے آگے بڑھایا۔ انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہو۔ تمہارے پاس تو اس رسول کی ایسی دعوت تھی اور ایسی تعلیم تھی، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے اشتہاروں میں اور ہمارے ٹائٹلوں میں اور ہمارے ناموں کے ساتھ جب حضرت مولانا علامہ فلاں اور اتنی ڈگریاں جب لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں پھر لکھا جاتا ہے کہ قبلہ اور دامن اور برکاتہ، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم کینسل کرنے کے لیے اور جس کو ختم کرنے کے لیے یہ اہل حدیث پیدا ہوئے تھے، آج وہ چیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر اور آج ہمارے سماج کے اندر آ گئی۔ اہل حدیث عالم اتنے سادہ ہوتے ہیں، اتنے سادہ ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام و مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا ایک جوتا پھٹ گیا یا ٹوٹ گیا تو وہ طالب علمی کے زمانے میں ایک ہی جوتا پہن کر پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی پھینک دوں، کیا ضرورت ہے؟ تو جب انہوں نے پھینکا اس کو، دوسری طرف ڈالا، تو کسی سکھ نے یا سردار نے کہا کہ بیٹا اس کو اٹھا لو، اس کی جوڑی کہیں تم کو مل جائے گی 4 آنے میں 8 آنے میں، تو تم کام آئے گا یہ جوتا تمہارے۔ تو اس کو اٹھا لیا۔ پھر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لگ بھگ 2 سال تک یا 3 سال تک میرے پاس 4 آنے نہیں جڑ پائے کہ میں اس جوتے کے بدلے میں یا اس کے مد مقابل کوئی دوسرا جوتا خرید سکوں اور میں اس کو پہن کر کالج یا اسکول میں جا سکوں۔ یہ سادگی تھی ہمارے علماء کی، یہ ہمارے علماء کرام کا امتیاز تھا جو دوسرے علماء سے۔ آج دیکھیے، پان منہ میں ہوگا لپسٹک کی طرح، ہونٹ چمک رہے ہوں گے، عورتیں تو بیچاری 1 یا 2 لپسٹک میں لگاتی ہیں ہونٹ بیچاری شادی بیاہ کے موقع پر۔ ہمارے مولویوں کے تو ماشاءاللہ ایسے ہونٹ چمک رہے ہیں، 24 گھنٹے سو رہا ہے تو ہونٹ لال ہیں، گھوم رہا ہے تو ہونٹ لال ہیں۔ عجیب کیفیتیں آج ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم جس رسول کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، جس نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کمر کسی تھی، اور جس کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں پیدا کیا، اور جس کی امت کو سب سے پہلے جنت کے اندر دخول ملے گا، آج وہی امت آج نہ جانے کس کس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ آج ہر فرقہ اور ہر مسلک آج اس سلسلے میں دعوے دار۔ حالانکہ میرے پاس ایک کتاب ہے
یہ ہندوؤں کے ایک بہت بڑے پنڈت کی کتاب ہے. سوچا تھا کہ ایک دو منتر اس کتاب سے، حالانکہ وہ منتر مجھے یاد ہیں، لیکن سوچا تھا کہ اس کتاب کو دیکھ کر وہ منتر لوگوں کے سامنے بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ میرے رسول کی عظمت ہے کہ اس پنڈت نے بھی اس کو قبول کیا. یہ ڈاکٹر ایم اے سریواستو کی کتاب ہے. ڈاکٹر ایم اے سریواستو کی کتاب ہے. جو یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو انجیکشن لگاتا ہے، سوئی وغیرہ لگائے. یہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے سنسکرت کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنے والے کو دکتور یا ڈاکٹر کہا جاتا ہے. سنسکرت سے پی ایچ ڈی کی اور آر ایس ایس کا کٹر جنسنگی ہے یہ آدمی، لیکن آخر رہا نہیں گیا تو اس نے خود ایک کتاب لکھ ڈالی جس کتاب کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ، یہ ایم اے سریواستو کی کتاب ہے. آخرکار اس نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آپ ہی کی اتباع کیے بغیر کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے، صرف رسول کی اتباع میں نجات، اور وہی کامیاب. ہر مسلک 72 اور 73 فرقے آج سب دعوے دار ہیں ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی، ہم حق پر، ہم حق پر، ہم حق پر. مولوی صاحب تو کیا تم جاؤ گے جنت میں؟ نہ، میں تو لکھتا ہوں کہ اہل حدیث سب سے پہلے جہنم میں. بینڈ باجا والا، شرابی، کبابی، اپنی لڑکے کی شادی میں لڑکیوں والوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا، یاما، ہیرو ہونڈا اور ہوڑی بابا مانگنے والا، یہ آدمی جائے گا جنت کے اندر؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، جس کو امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر حدیث لاتے ہیں. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم فلا تزال طائفۃ من امتی منصورین. امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کے اندر اہل شام فساد برپا کریں گے، فساد برپا کریں گے، جب شام والے فساد برپا کریں گے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی نہ ہوگی. فلا خیر لکم، تمہارے لیے کوئی بھلائی نہ ہوگی. یا اللہ ہم کہاں جائیں جب کوئی بھلائی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. لا یضر من خالفہم، اور کوئی بھی ان کا مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، کون سی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گی؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ اہل حدیث ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں. امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا یضرهم من خالفهم، یہ جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور کوئی بھی مخالف، کوئی بھی دشمن ان کو کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت تک کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا. قیامت تک یہ جماعت حق پر رہے گی. ایک میں پوائنٹ بتاؤں آپ کو، یہ لا تزالو کہاں تھا ہے؟ ہمارے استاذ محترم اور علمی بہت بڑی شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، معلوم کر سکتے ہیں، مولانا خورشید عالم صاحب سلف حفظہ اللہ، بہت بڑا کام کیا اور ایسے علاقے میں کام کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور آپ مدد کریں نہ کریں، اس حدیث کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں، وہ اس حدیث کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہے. ابھی دیکھیے گا
کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تزال طائفۃ من امتی. یہ زالہ کہاں آتا ہے؟ یہ تسلسل بلا انقطاع کے لیے زالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز کنٹینیو چلی آ رہی ہے اور اس کی اوپر کوئی چیز ختم نہیں ہوئی. مثلا زید کے پاس پیسہ تھا اور پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آج بھی ہے، اس کے اوپر کبھی غریبی نہیں آئی، اس کے اوپر کبھی غریبی نہیں آئی، میں نے اس کو کبھی غریب نہیں دیکھا. جب سے میں پیدا ہوا تب سے زید کو امیر ہی دیکھ رہا ہوں اور آج تک وہ امیر ہے. تو ایسے زید کو کیا کہا جائے گا؟ عربی زبان میں کہا جائے گا ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ امیر رہا، زید کے اوپر کبھی غریبی نہیں آئی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زید غریب رہا. ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ امیر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی. جس طرح کسی آدمی پر غریبی نہ آئی ہو، ہمیشہ امیر رہا ہو، ایسے ہی میرے پیدائش کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور اس پر کبھی بھی گمراہی نہیں آئے گی، کبھی بھی وہ قوم گمراہ نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ ایک اور ایک ہی گروہ ہوگا. طائفۃ النکرہ استعمال ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہ گروہ 2 نہیں ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے، 4 نہیں ہوں گے، 72-73 فرقے ہوں گے، لیکن ہمیشہ حق پر ایک ہی جماعت رہے گی، ایک ہی گروہ حق پر رہے گا، 2 نہیں ہوں گے. لا تزال طائفۃ من امتی، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، وہ ہمیشہ حق پر رہے گی منصورین، اور اس گروہ کا مدد ہوتی، اس گروہ کی مدد ہوتی رہے گی، اس جماعت کی مدد ہوتی رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی، یہ لا تزالوں کا فائدہ ہے کیا؟ کہ ہمیشہ ان کی مدد ہوتی رہے گی اور یہ گروہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا. منصورین، یہ بہت بڑی پہچان بتائی ہے امام ترمذی، لا رہے اس حدیث کو اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، مدد ہوتی رہے گی، اس کی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی مخالف ان کا کچھ نہیں کرے گا. اٹھیں گے جیسے پیپسی کی بوتل کھولو، جوش مارتی ہے، پھینا گرتا ہے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ جو ابلی اور اس کے بعد اس پانی نیچے گرا، ٹھنڈی سوڈا واٹر کی بوتل کی طرح لوگ اٹھیں گے، جوش میں آئیں گے، اس گروہ کو دبانے کی کوشش کریں گے، حق کے راستے میں روڑا اٹکائیں گے. لیکن جس طریقے سے سوڈا واٹر کی بوتل اور پیپسی کی بوتل کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کھولی، گری نیچے زمین پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. بس یہی حال ان کا ہوگا، ان کے دشمنوں کا. کچھ نہیں کر پائیں گے اس کا، کچھ نہیں. دیکھیے مراد آباد کی سرزمین پر کبھی آپ کو جانا ملے، سہسپور چلے جائیے گا. سہسپور ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں اللہ کی قسم جو آج بھی زندہ ہے سہسپور کے اندر، جو آمین زور سے بولتے تھے، ان کی زبانیں کاٹ ڈالی جاتی، کاٹ دی گئی. آج بھی زبان سے کٹے ہوئے وہ لوگ سہسپور کے اندر زندہ ہیں. جنہوں نے رفع الیدین کیا ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے، ہاتھ توڑ دیے گئے. آج بھی وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ بیچارے آج بھی وہ لیے ہوئے وہاں موجود ہیں. لیکن الحمدللہ جس مسجد پہ جھگڑا تھا وہ مسجد آج ہمارے انڈر پہ. منصورین، مدد ہوتی رہے گی ان کی. مخالفتیں ہوں گی لیکن مخالفوں کا انجام یہ ہوگا کہ بالکل سوڈا واٹر کی بوتل کی طرح وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. لیجیے صاحب، ہر آدمی کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. حدیث پڑھتا جائے، پوسٹ مارٹم ہوتا جائے گا، حدیث پڑھتا جائے، اسی میں اس کو صحیح راستہ ملتا رہے گا. آئیے، دل چاہتا ہے کہ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کے بعد میں ہم عظمت رسول کی اوپر آ جائیں کہ مقام رسول کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. انا اعطیناک الکوثر کی طرف بھی ہمیں آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتینی علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حسب النعل بالنعل حتی ان کان منهم من تعالی امه علانیتا لکان من امتی من یستو ذلك ان امتی ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی.
قال محمد بن اسماعیل البخاری وعلی بن مدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الایمان. اس حدیث کو امام ترمذی کتاب الایمان کے اندر لائے. کتنی پیاری روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنِّي عَلَىٰ أُمَّتِي، ضرور میری امت کے اوپر وہ زمانہ آئے گا، عن قریب میری امت پر وہ زمانہ آئے گا، ضرور آئے گا. لَيَأْتِيَنِّي عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میری امت پر بالکل ایسے ہی زمانہ آئے گا جو زمانہ بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا. بالکل حسب النعل بالنعل، جس طرح دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، دونوں جوتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ جوتا برابر، یہ بھی جوتا برابر. جب دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں تو پہننے کے لائق ہوتا ہے. جس طرح دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ایسے میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جس نقش قدم پر بنی اسرائیل چلی اسی نقش قدم پر میری امت چلے گی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، میری امت پر وہ زمانہ آئے گا مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل پر آیا. پھر آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتن. اے لوگوں کان کے پردے کھول کر سنو، بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی. میری امت ان سے ایک قدم آگے ہوگی. وتفترق امتی علی 73 ملتن، میری امت 72 نہیں بلکہ 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ساری کی ساری ملتیں جہنم میں جائیں گی، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا. قالوا من ہم یا رسول اللہ. ترمذی کے الفاظ ہیں، صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی تو اتنا فرما دیے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. امام ترمذی بہت بڑے مخرج تھے، بیان کرتے ہیں کہ قال محمد بن اسماعیل البخاری وعلی بن مدینی ہم اصحاب الحدیث. فرماتے ہیں کہ یہ مانا علیہ وصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل بخاری، امام بخاری نے فرمایا وعلی بن مدینی، اور امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، اس سے مراد جنت میں جانے والے اور حق پر رہنے والے اور ایک فرقہ جو جنتی ہے ہم اصحاب الحدیث. یہ اصحاب الحدیث ہیں، یہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں. میرے بھائیوں اگر تم قرآن و حدیث پر عمل کرو تو ہم تم کو بھی برا نہ کہیں. میرے بھائیوں ہم کو کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم کیوں کسی کو گالی دیں؟ قرآن و حدیث سنانا ہمارا فرض ہے، قرآن و حدیث سنانا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن و حدیث اگر کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو بہتر بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں، کسی پر مشرک کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو ان کے سامنے یہ حدیث سنائے دیتا ہوں کہ من، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ان کو کافر نہ کہو. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہو. ہماری نماز کا مطلب رکوع ہمارا ہو، نیت ہماری ہو، سجدہ ہمارا ہو، دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھی جانے والی دعا ہماری ہو، رفع الیدین کرنے کے بعد یا رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا ہماری ہو. جس کا رکوع، جس کا سجدہ، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا قیام ہمارا ہو. من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہو.
ہم دوسروں کی ذمہ دار نہیں ہیں. یہاں تو سب نے نمازوں کا بٹوارا کر لیا ہے. وہ کہتا ہے ہم یہ نماز اپنے امام کے طریقے پہ پڑھیں گے, وہ کہتا ہم اپنے بزرگ کے طریقے پہ پڑھیں گے. امام کائنات فرماتے ہیں ان کو کافر نہ کہو جو ہماری نماز پڑھے. من صلی صلاتنا, اس کا رفع الیدین نبی کا رفع الیدین, اس کا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا, نبی کا پڑھنا, اس کا سجدے میں جانا نبی کا سجدہ, اس کے سجدے کی دعا نبی کی دعا, دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا بتائی تو نبی کی بتائی. اور اس کے بعد جب نماز پڑھ کے ہٹتا ہے پوچھو کہ تو نے آمین کیوں کہا, تو نے رفع الیدین کیوں کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اے لوگو تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. معاملہ بالکل صاف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صلی صلاتنا, جو ہماری نماز پڑھے, واستقبل قبلتنا, اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یا تو لوگوں نے دکھانے کے لیے قبلے کا رخ کیا ہے, نماز پڑھنے کے بعد وہ بغداد کی طرف چہرہ گھما لیتے ہیں, وہ بغداد کی طرف بھی اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا واستقبل قبلتنا, اور جو ہمارا قبلہ اختیار کرے, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے, وہ اکل ذبیحتنا, اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے. ہاں ہے آج ہم دکھانے کے لیے جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں, لیکن آج ہمارے جانوروں پر بھی غیر اللہ کے نام لیے جاتے ہیں. بڑے پیر صاحب کے نام کی 11ویں کی ڈیگیں بھی بنتی ہیں, اور نہ جانے کن کن کے نام لے دیے جاتے ہمارے جانوروں کے اوپر بھی. فرمایا من اکل ذبیحتنا, اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے, فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ, تو یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کا ذمہ اللہ کے لیے, اللہ کے اوپر ہے, یعنی یہ آدمی مسلمان ہے. فذلک المسلم الذی, یہ مسلمان ہے, اس کو کافر نہ کہو. الحمدللہ ہم کافر نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نبی کی نماز پڑھتے ہیں. واستقبل قبلتنا, ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور نبی کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں, یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. یہ حدیث تو ہم نے ان لوگوں کے لیے دے دی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر, ہم نے اپنی مدافعت کر لی کہ ہم کافر نہیں ہیں. رہا تمہارا مسئلہ, تو اہل حدیث کا کوئی مولوی آپ کو کافر نہیں کہتا ہے. ہم آپ کو کیوں کافر کہیں؟ آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, آپ بھی مسجد میں جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, آپ بھی نبی کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ہم آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں. ہم نہ 17 پڑھنے والوں کو برا کہہ رہے ہیں, نہ 17,000 پڑھنے والوں کو برا کہہ رہے ہیں, نہ عشاء کی 7 پڑھنے والوں کو غلط کہہ رہے ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے, نبی کی زندگی ماڈل ہے. نبی مان لیجیے, ماڈل کا مطلب سمجھتے ہو, یہ چشمہ دیا ہے, جیسے مان لیجیے ہمیں پسند آیا, ہاں یہ کمپنی کا چشمہ ہے, اسپرنگ لگا ہوا اچھا ہے. کمپنی کے پاس گئے, بھائی صاحب مجھے یہ چشمہ پسند آیا آپ کا, مجھے ایسے 100 چشمے بنا دو. اچھا ٹھیک ہے, لے جانا منگل کو, ٹھیک ہے اچھا میں لے جاؤں گا, لیکن ایسے ہی چاہیے, کہاں ٹھیک ہے, یہ تو آرڈر دے کے چلا آیا. اس نے سوچا یا اللہ اس نے اسپرنگ لگانے میں ٹائم لگے گا, اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے بنا دیتے ہیں, جلدی بن جائیں گے. اس نے 100 چشمے بنا دیے اور اسپرنگ نہیں لگایا, یہ لینس نہیں لگایا. اب یہ پہنچا لینے کے لاؤ منگل ہے دے دو, اس نے دے دیا اٹھا کے. ارے یہ کیسے چشمے دیے تم نے؟ ارے بھائی 100 چشمے تم نے کہا تھا, ارے میں نے 100 چشمے تو کہا تھا, لیکن ایک آئیڈیل دیا تھا, ایک ماڈل دیا تھا, ایک نمونہ دیا تھا, ایسے 100 چشمے چاہیے. آپ نے میرے چشمے کے مطابق نہیں بنائے, مجھے نہیں چاہیے, ہٹاؤ ہٹاؤ, ریجیکٹ, نہیں چاہیے مجھے, کیونکہ میرے آئیڈیل پر نہیں بنے. اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے تمہیں تمہاری زندگی کے تمام کام کرنے کے لیے ایک آئیڈیل دیا ہے, ایک نمونہ دیا ہے, اور ایک سانچہ دیا ہے, ایک ڈھانچہ دیا ہے, وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تمہاری نماز رسول کے مطابق, تمہارا روزہ نبی کی مت کے مطابق, تمہارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا بیاہ شادی سب نبی کے مطابق. اگر تمہاری نمازیں نبی کے طریقے پر آئیڈیل پر ماڈل پر ہوں گی تو قبول ورنہ ریجیکٹ. تو
تمہارے روزے رسول کے طریقے پر ہوں گے تو قبول ورنہ ریجیکٹ. کیسے؟ ایک موٹی سی مثال لے لو. آپ قربانی کرتے ہیں, بکرا آج لائے, پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, قربان چڑھا رہے ہیں, کتنا پالا, کتنا پوسا, آپ نے محنت کی اور آپ کو ثواب کی امید بھی ہے کہ ہم اس کو قربانی کے دن کریں گے. قربانی کی نیت سے آپ کر رہے ہیں, بلکہ بقرعید کے دن بھی آپ نے قربانی کیا, لیکن فجر کی نماز کے بعد بھی آپ نے قربانی کیا. بقرعید کا دن ہے, 10ویں ذی الحجہ ہے, 10ویں تاریخ ہے, دن بھی وہی ہے, قربانی کا دن ہے, تاریخ بھی چینج ہو چکی ہے, لیکن نماز بقرعید سے پہلے, نماز عید الاضحیٰ سے پہلے آپ نے قربانی کر لیا, تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آپ کا وہ جانور قربانی کا جانور نہیں, وہ عام جانور ہے, جیسے کسائی لوگ کاٹ کے اور کانگ کے بیچتے ہیں اس کا گوشت, اس کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. دن بھی وہی ہے, تاریخ بھی وہی ہے, اور آپ نے پورے سال سے پالا بھی ہے اس کو, لیکن چونکہ اس قربانی پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے, اور آپ کے حکم کے مطابق آپ نے نماز عید کے بعد آپ نے قربانی نہیں کیا, اس لیے اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ 17 رکعات نہیں 17,000 ٹھوک ڈالو, آپ 30 نہیں 30,000 روزے پڑھ ڈالو, آپ تراویح 20 نہیں 20,000 ٹھوک ڈالو, اگر وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے تو ریجیکٹ. میرے بھائیو آؤ, اتباع سنت اور مقام رسول اور عظمت رسول پر یہ تقریرات جو آپ سماعت فرما رہے ہیں, ایک حدیث دل چاہتا ہے کہ اور سنا دوں آپ کو. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث ہے, حضرت انس فرماتے ہیں, امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان میں لاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کوئی بھی آدمی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ, وہ ولدی اور اپنی اولاد سے زیادہ, والناس اجمعین اور تمام کائنات کے لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. لیجیے, مجھ سے زیادہ, مجھ سے محبت کر رہا ہے, اور جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اور تمام لوگوں سے زیادہ, کائنات کے تمام کنبے اور قبیلے سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرے گا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. باپ سے زیادہ بھی رسول سے محبت. حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پر کہا تھا, اے اللہ کے رسول, میں کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, بس اپنی جان کے بعد اگر سب سے زیادہ میں کسی کو چاہتا ہوں تو آپ کو چاہتا ہوں. کیا کہا تھا؟ اپنی جان کے بعد, یعنی سب سے زیادہ اپنی جان کو چاہتا ہوں, اور اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ چاہتا ہوں تو آپ کو چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا لست مومنا, ابو بکر ابھی مومن نہیں ہو, اس لیے کہ تم اپنی جان کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہو, ابھی تم مومن نہیں ہو. کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی میں مومن نہیں. کہا نہیں. فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. فرمایا الان, اب تم مومن ہو. پتہ یہ چلا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا پڑے گا. باپ سے زیادہ نبی کو چاہو, باپ سے زیادہ. جنگ ہو رہی ہے, منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول سوچ رہا ہے, محمد زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس جنگ میں ہاریں گے. اس نے کہا ہم مدینہ جب پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو گھر سے نکال دے گا. قرآن نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس گالی کو ریکارڈ کر لیا, لَيَخْرُجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. کسی نے یہ گالی نہ سنی جو عبداللہ نے دی, سنی تو اس کے بیٹے نے سنی. عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی زبان سے یہ گالی سنی جو اس نے نبی کو دی. جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دیکھا کہ جنگ ہارنے والے ہیں,
جنگ ہارنے والے تو یہ بھاگا، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا، اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، بیٹا پیچھے باپ آگے، اور باپ مدینہ چھوڑ کے مکے میں جانا چاہتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بارڈر پہ باپ پہنچتا ہے اور مکے کے بارڈر پہ قدم رکھتا ہے کہ بیٹے نے اپنی تلوار باپ کی گردن پہ رکھ دی، بیٹے نے اپنی تلوار باپ کے کندھے پہ رکھ دی۔ آئے ابو جان خیریت چاہتے ہو تو رک جاؤ اور ابھی مکے میں نہ جاؤ، قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ نبی میرے باپ کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کہا بیٹا آئے عبداللہ کے بیٹے، اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار تم نے کیوں نکالی ہے؟ تیرے باپ کے قتل کا فرمان جبرائیل جب آسمان سے لائیں گے تو ہم کسی اور سے قتل کروا دیں گے، ایک بیٹے سے باپ کا خون نہیں بہائیں گے، بہوائیں گے۔ کہا نہیں، اے اللہ کے نبی، اگر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے کہ میرے باپ کو قتل کر دیا جائے تو میرے باپ کے قتل کرنے کا آرڈر کسی اور کو نہ دینا، یہ مجھے دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہی اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کروں۔ کہا تم اپنے باپ کو مارو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی بڑی مشکل سے ہم مسلمانوں کے دل ملے ہیں، ہم لوگ بھائی بھائی ہوئے ہیں، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے مار دیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی اگر آج میرے باپ کو کوئی مسلمان قتل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ باپ کی محبت میں اس مسلمان بھائی سے دل میں حسد رکھنے لگوں، کینہ رکھنے لگوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی بھائی سے میں کینہ رکھوں۔ میرے باپ کے قتل کا آرڈر مجھے دینا، آپ کی آنکھ بند ہو کے کھلنے نہ پائے گی کہ میں باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ لا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے باپ بیٹے کی رسول سے یہ محبت دیکھی اور باپ سے رسول کے خاطر یہ نفرت دیکھی۔ فرمایا او عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، آج کے بعد تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، محمد کا بیٹا ہے، آج کے بعد تو اس کا نہیں، میرا بیٹا ہے، اور جا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، میں نے تیری محبت دیکھ کر اور باپ سے تیری نفرت میرے خاطر دیکھ کر ہم نے تیرے باپ کا خون معاف کر دیا، ہم نے تیرے باپ کے قتل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ حدیث لاؤ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ۔ میرے بھائیوں آؤ ذرا پیار سے میری بات سنو، یہ تو باپ کا اور بیٹے کا معاملہ تھا، یہ تو باپ کا اور بیٹے کا معاملہ تھا، یہ تو باپ اور بیٹے کا تھا۔ آئیے ذرا بیٹے کی محبت بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ تو باپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار، میدان جنگ ہو رہی ہے، مار کے کارندار گرم میں جنگ بدر ہو رہی ہے، ابو بکر نبی کا ساتھ دے رہے اور ابو بکر کا بیٹا، ابو بکر کا سگا بیٹا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب جنگ تھی، جنگ بدر کی۔ باپ نبی کے مقابلے میں نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا نبی کے خلاف ہے۔ ایسی جنگ کائنات کے اندر کوئی نظر نہیں آتی۔ جنگ بدر میں ابو بکر تو نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ جنگ بدر ہو گئی، ختم ہو گئی، ابو بکر کا بیٹا زندہ بچ گیا۔ ابو بکر کا بیٹا جب میدان جنگ میں لڑ رہا تھا تو کتنی بار ایسا ہوا کہ جوان بیٹے کی تلوار کے نیچے ابو بکر آ گئے، ابو بکر آ گئے، ابو بکر نیچے گرے ہوئے ہیں اور بیٹے نے تلوار اٹھائی اور ابو بکر کے اوپر مارنا چاہی۔ ابو بکر پر نظر پڑی، بیٹے نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے، بیٹے نے تلوار نہ چلائی کہ میرے ہاتھ سے کہیں میرا باپ قتل نہ کر دیا جائے۔ میدان جنگ کے بعد جب بیٹا اسلام لے آیا، جنگ بدر کے بعد جب بیٹا اسلام لایا، کھانا کھا رہے باپ بیٹے دونوں، اور جنگ بدر کا نقشہ آ گیا،
کہنے لگا بیٹا آیا ابو جان آپ میری تلوار کے نیچے میدان جنگ میں 50 بار آئے، میں نے آپ کی شکل دیکھی، میں نے تلوار روک دی یہ سوچ کر کہ میری تلوار سے کہیں میرا باپ نہ کٹ جائے، میں نے آپ پر تلوار نہ چلائی۔ ابو بکر اڑتے ہیں کہتے ہیں آئے میرے بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے مجھے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میری تلوار سے کہیں میرا باپ نہ کٹ جائے۔ اللہ کی قسم اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری تلوار سے کٹنے والا میرا بیٹا ہے، میں تو سمجھتا کہ یہ رسول کا دشمن ہے اور میں تلوار تیرے اوپر چلا دیتا۔ باپ سے بھی زیادہ محبت صحابہ کو تھی، اولاد سے بھی زیادہ محبت صحابہ کو نبی سے تھی۔ میرے بھائیوں ایک جملہ بچتا ہے والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت جلبیب ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا ہے جلبیب کیا بات ہے کہ تم شادی نہیں کرتے؟ جواب دیا اللہ کے نبی میں کالا کلوٹا حبشی النسل، کوئی لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی۔ اچھا ہم تو کالے گورے کے رنگ کو مٹانے کے لیے امیری غریبی کا فاصلہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور میرے قوم میری امت میں یہ برائی نہیں، میں تمہاری شادی عرب کی ایک خوبصورت لڑکی سے کراؤں گا۔ آپ نے ایک لیٹر لکھوایا اور وہ لیٹر دے کے بھیجا ہے جلبیب مدینے کے اس کونے میں چلے جاؤ، یہاں فلا فلا نام کے ایک صحابی رہتے ہیں، پورے مدینہ میں ان کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی رہتی ہے، یہ لیٹر اسی کے باپ کو دے دینا، وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے۔ جلبیب کالا کلوٹا حبشی النسل، حدیث کے الفاظ ہے کہ کوئلے سے زیادہ کالا، لڑکیاں اس کو پسند نہ کرتی تھی، ایک بار دیکھتی تھی گھر کھا لیتی تھی کہ اب شادی نہ ہوگی، چھوڑ دیتی تھی۔ یہ جلبیب پرچہ لے کے جا رہے مدینے کے کونے میں، آہو لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے لڑکی کا باپ نکل کے آیا، آہ جلبیب کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا، یہ لیٹر دیا ہے، لیٹر پڑھا، نبی کا وہ لیٹر پڑھ کر لڑکی کا باپ بولا اے جلبیب میں تمہاری عزت کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے چاند جیسے ٹکڑے کی شادی تم سے کر دوں۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو نبی نے بھیجا۔ کہا اس لیٹر پہ جو لکھا ہے وہ تم پڑھ لو۔ باپ نے لیٹر پڑھا، لڑکی کا باپ لیٹر پڑھ رہا ہے، یہ رسالہ یہ لیٹر محمد رسول اللہ کی جانب سے تم کو دیا جا رہا ہے، یہ میرا مشورہ نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی جلبیب سے کر دو، اور اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی جلبیب سے نہ کی تو قیامت کے دن جہنم میں جلنے کے لیے تیار رہو۔ باپ نے لیٹر دیکھا، جلبیب کی شکل دیکھی، کالا کلوٹا حبشی النسل آدمی، کہا کہ نہیں میں نبی سے مل لوں گا، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے نہیں۔ ارے تیری شکل کیا ہے اور پھر تیرے گھر میں کام کیا ہے؟ میری بیٹی نے تو کبھی چولہا نہیں جلایا، روٹی پکانے کا جو چولہے سے اٹھنے والا دھواں کبھی میری بیٹی کی آنکھ میں نہیں گیا۔ تم ہو کیا آئے ہو شادی کے ارادے سے؟ جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا۔ باپ کی آواز اور جلبیب کی آواز بیٹی نے گھر سے سنی، باہر آئی، لیٹر دیکھا، ابو جان کیا بات ہے؟ کہا یہ آیا ہے، نبی نے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ بیٹی نے لیٹر پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ نے لیٹر دیا ہے۔ کہا بیٹی کا میرا چاند جیسا ٹکڑا اور کہاں یہ کالا کلوٹا حبشی النسل آدمی؟ کہا بیٹی نے کہ میں بھی پسند نہیں کرتی ہوں جلبیب کو، لیکن اس لیٹر کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، اگر آپ نے جلبیب کا نکاح اپنی بیٹی سے نہیں کیا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے ابو جان
میں ایمان لائی ہوں, میں مسلمان ہوں, اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے, پھر ہم کو کیوں یہ ایک مشورہ نہیں, ایک حکم ماننے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اے ابو جان, آپ کو یہ نکاح کرانا پڑے گا, یہ نبی کا مشورہ نہیں, نبی کا حکم ہے. بیٹی کہاں تیری شکل, کہاں یہ, کا کوئی بات نہیں. اے ابو جان, یہ حکم جناب محمد رسول اللہ کا ہے, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو میں خود اللہ کے رسول کے پاس چلی جاؤں گی اور کہوں گی کہ میں آپ کے حوالے ہوں, آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیجئے, اس لیے کہ میں دنیا میں تکلیف برداشت کر سکتی ہوں لیکن آخرت میں نہیں. اپنے باپ کو چھوڑ رہی ہے, اپنے رشتہ داروں کو ٹھکرا رہی ہے. باپ نے کہا آ میری بیٹی ذرا اس کی شکل تو دیکھ. بیٹی بولی نہ آنے والے کو دیکھ, نہ جانے والے کو دیکھ. بیٹی بولی شاعر کے انداز میں, نہ آنے والے کو دیکھ, نہ جانے والے کو دیکھ, دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی اس کا چہرہ دیکھ, اس کا جسم دیکھ, اس کی شکل و صورت دیکھ. بیٹی گویا ہوئی, بیٹی بولی مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند. مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند, مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. آخرکار اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. یہ پورا کا پورا واقعہ خصائص میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول سے محبت کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ, رسول سے محبت کا ایک واقعہ جو 50 بار آپ نے علماء سے سنا ہوگا, ایک ہی واقعہ کافی ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا آیا, آپ نے دونوں کا فیصلہ بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. یہودی نے باہر نکل کر کہا کہ آئے, مسلمان نے باہر نکل کر کہا آئے یہودی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, میں حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا. یہودی بولا تم نبی کے پاس لائے, میں نبی کے پاس آیا, حالانکہ میرے نبی نہیں ہے تمہارے نبی ہے, لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا اور تمہارے نبی کا فیصلہ مانا. کہا نہیں میں تو عمر کے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہے اب عمر کے پاس بھی چلو. یہودی نے جج مانا تھا رسول کو لیکن نبی نہیں مانا تھا, اور مسلمان نے نبی مانا تھا لیکن جج نہیں مانا. دیکھیے دونوں میں فرق ہے. مسلمان نے رسول کو رسول تو مانا لیکن جج نہیں مانا, باہر نکل کر کہنے لگا محمد کا فیصلہ نہیں مانوں گا, عمر کے پاس چلو. مسلمان نے رسول تو مانا لیکن جج نہ مانا, اور یہودی نے جج تو مانا لیکن رسول نہ مانا. اس لیے دونوں ماننا پڑے گا, رسول کو رسول بھی اور جج بھی. اور جب تک کوئی آدمی رسول کو رسول مانے جج نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں, اور جو جج مانے رسول نہیں وہ بھی مسلمان نہیں. عمر کے پاس آئے, عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں. مسلمان بولا کہ آپ زیادہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ اچھے, اس لیے میں آپ کے پاس آیا. یہودی بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو مانوں گا, حالانکہ آپ سے پہلے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا, وہ میرے حق میں کیا. حضرت عمر نے کہا کیا تیرے حق میں فیصلہ کیا؟ کہا کہ رسول نے کیا. کہا مسلمان سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ کہا ہاں یہ بالکل صحیح بول رہا ہے, اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہے, یہودیوں کے لیے نرم ہے, اس لیے ان کے لیے کر دیا. آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہے, یہودیوں کے لیے سخت ہے. اچھا رسول کا فیصلہ نہیں مانا, میرے پاس آیا کہ ہاں, کہاں سپریم کورٹ ٹھکرا کے ہائی کورٹ میں آیا ہے. یہ تو عجیب تیری مثال ہے. اچھا آیا بھی تو بہت اچھی جگہ آیا, ٹھیک کیا تو. کہا بہت اچھی جگہ آیا ہے, بیٹھو یہاں پر ابھی فیصلہ کرتا ہوں. مکانکما اپنی جگہ پہ ٹھہرو. حضرت عمر اندر گئے, میان سے تلوار نکالی. عمر یہ پہلا امتی پہلا صحابی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا مستدامت کی روایت ہے, عمر تم جلدی تلوار نہ نکالا کرو, تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو, تم جلدی نہ کیا کرو. جب تم اپنے ہاتھ میں تلوار نکالتے ہو تو اللہ کی قسم میں آسمان کی پیشانی پر پسینہ دیکھتا ہوں. تمہاری تلوار سے آسمان بھی کانپ جاتا ہے,
بڑی تلوار نہ نکالا کرو. حضرت عمر نے تلوار نکالی, اس مسلمان سے کہا گردن جھکا. میں تو آپ کے پاس محبت میں آیا. کہا ایسی محبت جو رسول کو ٹھکرا کر کی جائے. ارے گردن جھکا, مجال کہ کسی کو پکڑنا پڑے. اور پکڑنا نہیں پڑتا تھا, وہ طالبان نے پکڑا تھا, انجینئر کو کاٹ دیا, ایسے نہیں. گردن جھکا لی. حضرت عمر کہہ رہے ہیں نہیں تو وہ اور پتہ نہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالے کہیں. جھکا دیا, ماری تلوار گردن پر. ایک ہی تلوار میں گردن یہ جیسے بھی. اور افسوس نہیں کرتے تھے, گردن کٹی, جسم الگ گردن الگ پڑی ہوئی ہے. آسمان پر نظریں اٹھائی, فرمایا آئے اللہ ھذا قضاء من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے اللہ یہ عمر کا فیصلہ ہے, جو رسول کا فیصلہ نہ مانے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. آسمان پر نظر ڈالی, آئے اللہ یہ عمر کا فیصلہ ہے. ھذا قضاء من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ عمر کا فیصلہ ہے, جو رسول کا فیصلہ نہ مانے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. بتاؤ میرے بھائیوں, اور رسول کو چھوڑ کر در غیر کی مٹی چاٹنے والوں, در غیر کے جبے اور قبوں میں پڑھ کر رسول کی حدیثوں کو ٹھکرانے والوں, اگر آج حضرت عمر ہوتے تو ہماری گردنیں باقی رہتی. فیصلہ کرو, آج اگر رسول زندہ ہوتے تو ہماری آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو ہماری گردنیں بچتی. کتنی حدیثیں آج ہم نے ٹھکرائی. اللہ حدیثوں کی عزت کرنے کی اور حدیثوں کی لاج رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اسی لیے تو اللہ نے نبی کے مقام کو, نبی کے مرتبے کو بلند کیا, اور بلند کرتے ہوئے فرمایا اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے تو آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا, خیر کثیر سے نوازا. خیر کثیر, انا اعطیناک الکوثر. میں سمجھتا ہوں کہ آگے نہیں جا پاؤں گا, اس لیے یہیں پر بات بتاؤں. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. کوثر کا مطلب حوض کوثر نہیں, کوثر کثیر سے مشتق ہے, جس کا معنی ہوتا ہے ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں, بہت سی خوبیاں دی ہیں. یہ بھلائی کوئی کم نہیں ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں آج محمد رسول اللہ کا نام ہے. کتنی بڑی بھلائی ہے. میں ایک منتر آپ کے سامنے پڑھ دوں. میں چاہتا ہوں کہ کتاب دیکھ کر پڑھ دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے لکھا ہے. حالانکہ یہ منتر میری کیسٹوں میں بہت پہلے میں نے پڑھ دیا ہے, لیکن آج اس منتر کو دیکھنا ذرا. یہ منتر ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے لکھے ہیں. ایم ایس سریواستو نے اللوپنشد کا حوالہ دیا ہے. آئیے ذرا ترجمہ, میں اپنی زبان سے نہیں, انہوں نے جو ترجمہ لکھا وہی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں. ہندو بھائیوں, اگر ہندو ہوں تو ان تک پہنچا, اگر ہوں تو سن رہے ہیں, اور نہیں ہے تو آپ پہنچاؤ. یہ چترویدی لگاتے ہو تو اس کی لاج بھی رکھو, ورنہ کبھی کسی کے بارے میں غلو مت کرنا. کبھی غلو مت کرنا. میں چترویدی نہیں ہوں, معاف کیجئے گا, میں کسی ہندو یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوں, میں نے چترویدی کی ڈگری کہیں سے نہیں لی ہے. سیلف اسٹڈی ہے. سیلف اسٹڈی, گھر بیٹھ کر آدمی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. میرے بھائیوں, سیلف اسٹڈی کی وجہ سے آپ چترویدی نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کو. اور اشتہار میں اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ, یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. بہت سے لوگ خوش ہوتے ہوں گے, لیکن ہم کو ہمارے رسول نے یہ تعلیم نہیں دی ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ میں آپ کو کیا لکھوں. میرے نام کے ساتھ صرف اتنا لکھیے, محمد جرجیس سراجی. میں بس اپنے مدرسے کا نام ضرور چاہتا ہوں کہ میرے مدرسے کا نام روشن ہو, جس کا میں نے نمک کھایا ہے, جس کی زکات و خیرات کھا کر میں اس لائق ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا حق ہو اور ہمارے مدرسے کا ٹائٹل جڑا رہے, تاکہ اس سے ہمارے مدرسے کو بھی فائدہ پہنچتا رہے اور اس سے اس کا مدرسے کا نام روشن ہو. کیونکہ آج بھی میرے مدرسے میں اگر کوئی جائے جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر میں, تو آج بھی جب جائے گا تو یہ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے پوری زندگی اس پہ صرف کر دی ہے. آج کل تو چور اور لٹیرے مولوی سب پیدا ہو گئے ہیں. وہ بیچارے دیکھو 40,000 روپیہ ان کو سعودیہ سے تنخواہ ملتی تھی مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری کو, اس میں سے بھی وہ
30,000 रुपया मदरसे में देते थे और 10,000 रुपया सिर्फ वो अपने खर्चे के लिए। एक बार मुझे याद है अपने मदरसे की वो दास्तान कि मैंने लोकल फोन किया नेपाल में। जब मैंने फोन किया मदरसे से तो मेरे उस्ताद ने मुझे पकड़ा, अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मेरे भाई उन्होंने पकड़ा और कहा, बेटा ये मदरसे का टेलीफोन है जो तुमने किया है और ये 2 रुपए का बिल आया है, ये मदरसे का नुकसान है, 2 रुपया दो। मुझे याद है कि मुझसे उन्होंने 2 रुपया लिया और उसको मदरसे में दिया और 2 रुपए की रसीद काट के मुझे दी। अल्लाह की कसम वो रसीद मेरे पास आज तक रखी हुई है। जिसने मदरसे के साथ इतना इंसाफ किया हो और जिसकी दीवारों पे आज भी लिखा है, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये बूटे हमने पाले हैं। जिस मदरसे की दरो दीवार में हमने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की, अगर हो सके तो उस मदरसे का टाइटल लगा के सिराजी लिख देना, वरना मैं ये भी पसंद नहीं करता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, न मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, न मैं अल्लामा हूँ और न मैं ये टाइटल लगाना पसंद करता हूँ। मेरे भाइयों, अगर हमारे नामों के साथ भी ये टाइटल लगने लगे तो माफ कीजिएगा, हम में और गैरों में फर्क क्या रह जाएगा। माफ कीजिएगा, मेरा रसूल तो कह रहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरा बंदा और तेरा रसूल हूँ, मुझे बस उतना ही कहो। हालांकि अल्लाह ने पहले बंदा बनाया। अब्दू, आप देखिए कुरान पढ़िए, आप देखिए वजू के बाद की दुआ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी रसूल बाद में पहले अब्द कहा जा रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं पहले तेरा बंदा हूँ, बाद में तेरा रसूल हूँ। पहले तुम मुझे अल्लाह का बंदा कहो, बाद में अल्लाह का रसूल कहो। ये रसूल की तालीम है, हद से आगे मत बढ़ाओ किसी को। हाँ, ये अलग बात है कि इंसानियत में सबसे बड़ा मकाम और दर्जा अगर किसी का था तो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये अलग बात है मेरे भाइयों। ये रात सब बराबर है। आज जो तकरीर सुन रहे हो ये रात है, ये भी रात है, कल जो आएगी वो भी रात है, कल जो गुजर चुकी वो भी रात है, 1 साल बाद जो आएगी वो भी रात है। रात रात सब बराबर है, सारी रातें बराबर हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे में और दर्जे में रमजान में जो 5 ताक रातें आती हैं और उस एक ताक 5 रातों में एक रात की जो अहमियत है, 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। तो जिस तरीके से सारी रातें बराबर हैं, हालांकि सर्दी उस रात में भी होती है, गर्मी उस रात में भी होती है, पानी उस रात में भी गिर सकता है, लेकिन रात होने के एतबार से सब बराबर है। मकाम और दर्जे में जो लैलतुल कद्र का दर्जा है वो किसी रात का नहीं है। इसी तरीके से इंसान होने में सब बराबर हैं, लेकिन मकाम और दर्जे में जो दर्जा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का है वो किसी का नहीं है। आज कौन सा दिन है? संडे, 24 घंटे आज भी है, कल मंडे 24 घंटे कल भी होंगे और जुमे को भी 24 घंटे, शनिचर को भी 24 घंटे, कल भी बारिश हो सकती है, आज भी जुमे को भी। दिन होने के एतबार से सब बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। 24 घंटे आज है, 24 घंटे जुमे को भी रहेंगे, लेकिन दिन होने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन मकाम और दर्जे के एतबार से जो जुमे की फजीलत है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है। ऐसे ही इंसान होने के एतबार से सब बराबर है, लेकिन मकाम और दर्जे में जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो किसी और का नहीं है। 29-30 का महीना सब होता है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। अब तो शायद लोग मुहर्रम सफर न जानते हो, मुहर्रम, चहलम, 12 वफात यही सब जानते होंगे। सब बराबर है 29-30, लेकिन जो दर्जा रमजान को हासिल है महीने के एतबार से वो किसी और महीने को नहीं है। सैयद शुहूर है। इसी तरीके से जो दर्जा नबी का है वो किसी और का नहीं है। ये मकाम, ये दर्जे का फर्क है, इंसानियत का फर्क नहीं है, इंसानियत का फर्क नहीं है। मौलवी साहब बात तो समझ में आती है, लेकिन करूं क्या? ये मोटी तोंद वाले चलने नहीं देंगे, नहीं चलने देंगे। तर्जुमा देखो क्या लिख रहे हैं डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव, एक पंडित है हिंदुओं का, क्या लिख रहा है? तर्जुमा भी देखो, उस अल्लाह को पूज्य समझो। इशारा है ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। वो वरुण है, वो एक दोस्त की तरह तमाम लोगों की के काम संवारता है, वो तमाम लोगों के काम संवारता है, यानी मदद करता है। इशारा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद तलब करो, मुझसे मदद तलब करो। वो इंद्र है,
وہ श्रेष्ठ इंद्र है। अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे पूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र है। अल्लाह से ज्यादा पाक कोई नहीं है। अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे बड़ा, इशारा अल्लाहु अकबर अज़ान की तरफ। अल्लाह सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा पूर्ण है, यानी कंप्लीट है। हम तो ऐबदार हैं, अल्लाह बेऐब है। अल्लाह के अलावा कोई बेऐब नहीं है। हमारे अंदर हजारों ऐब बुराइयां हैं, लेकिन बेऐब जात अल्लाह की है। वो सबसे ज्यादा पवित्र है। अल्लाह पाक है, और हम लोग बोलते भी अल्लाह पाक, वो पाक है। मोहम्मद नाम भी दे दिया। इसका तर्जुमा पंडित जी क्या कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के श्रेष्ठ रसूल है। अल्लाह आदि अंत और सारे संसार का पालनहार है। आदि है यानी वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह आदि अनादि है, यानी वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। तमाम अच्छे काम अल्लाह के लिए। पंडित डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव तर्जमा कर रहे हैं। डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव जी खुद तर्जमा कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं। और ये किताब उन्हीं की लिखी हुई है। ये किताब आज मैं साथ में इसलिए लेके आया हूं ताकि मेरे किसी हिंदू भाई को कहने का मौका ना मिले कि ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से बयान करते हैं। अल्लाह आदि अंत और सारे संसार का पालनहार है। आदि अनादि यानी हमेशा से है। वो सबसे पहले हमेशा से हमेशा रहेगा। और क्या लिखा? वो सारे संसार का पालनहार है। ये एम.ए. श्रीवास्तव लिख रहे हैं पंडित जी, वो सारे संसार का पालनहार है। इशारा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहान का पालन पोषण करने वाला है। तमाम अच्छे काम अल्लाह के लिए हैं। तमाम अच्छे काम अल्लाह के लिए हैं। वास्तव में अल्लाह ही ने सूरज, चांद और सितारे पैदा किए। वास्तव में हकीकत में अल्लाह ही ने चांद, सितारे और आसमान और जमीन पैदा की। ये पंडित जी तर्जमा कर रहे हैं। इशारा है कुरान की उन आयात की तरफ। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजन व जअलना नौमकुम सुबाता। ये सारी चीजें डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव पीएचडी पंडित के सामने मौजूद थी और उसने इस तरीके से तर्जमा किया है कि अल्लाह का तर्जमा अल्लाह के साथ किया है। इन्नी उरीकुम आयाती फी अनफुसिकुम, हम तुम्हारे जिस्मों में तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। ये अल्लाह ने निशानियां दिखाई। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो कि वो एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं है। वलम यूलद, और वो किसी का बेटा नहीं है। न उसकी कोई बीवी है, न वो किसी का शोहर है। मेरे भाइयों, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है। हमारा रब अर्श पर है और इल्म के एतबार से वो हर जगह है। वो जमीन के अंदर और समंदर के अंदर नहीं है, लेकिन जानता है कि समंदर में कितनी मछलियां हैं और एक एक मछली के पेट में कितने अंडे हैं। इल्म उसका हर जगह है, लेकिन वो बताते खुद वजूद के एतबार से हर जगह नहीं है। और अहले हदीसों, कभी इस पर मुनाजरा मत करना। हमारे असलाफ ने कभी अल्लाह के वजूद और इल्म के एतबार से हर जगह होने पर और न होने पर मुनाजरा नहीं किया है। हमारे असलाफ का उसूल यही रहा है और हमारे असलाफ का अकीदा भी यही है कि अल्लाह अर्श पर है वजूद के एतबार से और इल्म के एतबार से वो हर जगह, इल्म के एतबार से वो हर जगह है। और इस पर कभी मुनाजरा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दकीक और बहुत ज्यादा, और हम जैसे लोगों को तो खास तौर से नहीं करना चाहिए। इन तमाम मसलों में उलझना ही नहीं चाहिए। हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव ने भी लिखा है कि अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। असल में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, नाते नकल कौसर, ये अपने अंदर एक पसे मंजर रखती है, एक सबबे वुरूद रखती है, एक शान नुज़ूल रखती है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत कब नाजिल हुई? जब अल्लाह के रसूल, देखिए अल्लाह के रसूल की शादी हजरत खदीजा से हुई, तो आपकी का पहला जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कासिम। इंतकाल हो गया, कासिम का इंतकाल हो गया, और अल्लाह के रसूल को उन्हीं की जहद से कहा जाता अबुल कासिम। इंतकाल हो गया। उसके बाद 4 बेटियां, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। ये 3 बेटियां नबी की जिंदगी में इंतकाल कर गई और एक बेटी अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ, फातिमा का। अल्लाह के रसूल का एक बेटा और पैदा हुआ हजरत खदीजा से, जिसका नाम था अब्दुल्लाह तय्यब ताहिर।
اس کا بھی انتقال ہو گیا. ادھر قاسم کا انتقال, ادھر عبداللہ کا انتقال. آپ کے نر بیٹے انتقال کر گئے. ایک بیٹا آپ کا اور پیدا ہوا جو خدیجہ سے نہیں بلکہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا, اس کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا. جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کو صدمہ ہوا, تھوڑا سا دکھ ہوا کہ میرے انتقال کے بعد اس دین کو کون زندہ رکھے گا. اور ابو جہل اور ابو لہب اور عاص بن وائل نے چڑھایا اللہ کے نبی کو. یہ تمام کفار زہر چھڑک رہے تھے, نبی اکرم کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے, اور آپ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی لاش کے بعد بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. اے میرے بیٹے تیرے غم میں میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. ان العین تدمع, اے میرے بیٹے تیرے جدائی میں میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. والقلب يحزن, اور میرا دل غمگین ہے. لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہ کریں گے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. ہم جاہلیت کے نعرے نہ لگائیں گے کہ ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا بیٹا. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم, لیکن اے ابراہیم تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں, میں پریشان ضرور ہوں. میرے بھائیو, یہ حال تھا اللہ کے نبی کا. اس موقع پر کافروں نے یہ کچوکے لگائے, محمد کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, گویا کہ سورہ کوثر اتاری. یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غمگین دل کو حوض کوثر کے پانی سے دھویا گیا, اور آپ کے زخمی دل پر کوثر کا مرہم رکھا گیا, اور یہ آیتیں نازل ہوئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی آپ غم نہ کریے, آپ اداس نہ ہوئیے, کافروں کی باتوں میں اور ان کے تانوں میں نہ آئیے. ہم نے تو آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. کوثر کثیر سے بنا, جس کے معنی بہت سی بھلائیاں ہم نے آپ کو دی ہیں. ہم نے آپ کو اتنی بھلائیاں دی ہیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا ہے. ارے ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا ہے. جب تک مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر میرا بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا, اس کی اذان اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کلمے کے ساتھ, اس اللہ کی وحدانیت کے ساتھ تیرا نام بھی نہ لے لے. اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے جب میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کر, جب وہ میرا نام لے گا تو اس نماز میں وہ تیرا بھی نام لے گا. التحیات میں پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, وہ تیرا بھی نام لے گا. اور جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی تب تک تیرا نام بھی باقی رہے گا. اور پھر درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کی نہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, خود اللہ بھی آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے, فرشتے اور ساری دنیا کے مسلمان بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں, فرشتے بھی آپ پر رحمتیں اور درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمانو والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ نے امت کو, اپنے بندوں کو, نبی کی امت کو درود پڑھنے کی تعلیم دی, اور اس کو اللہ کے رسول نے سکھا دیا کس طریقے سے درود پڑھا جائے. وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں تحیات میں بیٹھتے ہوئے, تو جب تک درود پڑھا جاتا رہے گا آپ کا نام رہے گا, جب تک اذان ہوگی آپ کا نام ہوگا, جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا, اور یہ چیز قیامت تک باقی رہے گی. اور جب تک میرا بندہ وضو بنائے گا تو اس کے بعد آپ کا نام لے گا. اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, یہ ساری باتیں آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. اذان ہوگی, اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے گی, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی دعا ہے, اتنی دعا ہے. ہمارے کچھ بھائیوں نے اور ملایا ہے, آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ, آگے پڑھتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ الذی مقام محمود الذی وعدتہ. اس کے بعد جانتے ہو کیا پڑھتے ہیں؟ پوچھو مت, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا.
نہیں بتاؤں گا میں کیا پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، بخاری مسلم دیکھ ڈالیے گا میرے بھائیوں، وَإِنَّهُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ تک پڑھ ڈالتے ہیں پورا، وہ آپ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جہاں ہے نہیں وہاں تو جہاں نہیں ہے وہاں تو پڑھیں گے، اور جہاں ہے وہاں پڑھیں گے نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا ومن ابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، رواه البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت يدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ کل امتی يدخلون الجنۃ، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابى، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ یا اللہ، کوئی ہے جو نبی کا انکار کرے؟ آج بھی تو جھگڑا اسی بات کا ہے، وہ کہتے تو رسول کو نہیں مانتا، ہم کہتے تم رسول کو نہیں مانتے۔ رسول کا انکار تو کوئی نہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے تعجب سے کہا اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ قالوا ومن ابى یا رسول اللہ، مشکات میں قیل ہے، بخاری میں قالوا ہے، قالوا ومن ابى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کس نے کیا؟ کون ہے انکار کرنے والا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے تشریح کر دی، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، شرط ہے جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بھئی شرط ہے نا، اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم۔ بھائی اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم تو مشروط بھی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو بنایا جائے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اس کو چھوڑ دیجئے گا جو بغیر وضو کے پڑھتا رہا 40 دن تک۔ یاد ہے ایک امیر کے گھر میں کوئی آدمی گیا، فقیر، ارے اللہ کے بندے تجھے 40 تیرے پاس گائے ہیں، ایک ہم کو دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اس نے کہا چل میں نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ نے ہم کو دی، تو آیا ہمارے پاس مانگنے کے لیے؟ پہلے 40 دن تک نماز پڑھو۔ اس نے بھی 40 دن کی پتہ نہیں کیوں شرط لگائی، پہلے 40 دن تک نماز پڑھ تو ہمارے یہاں۔ اچھا ٹھیک ہے 40 دن، ہاں تو 41ویں دن ہم تجھے دے دیں گے۔ وہ 40 دن تک اسی مسجد میں اس امیر کے ہاں نماز پڑھتا رہا، دکھانے کے لیے کہ دیکھ، وہ بھی دیکھتا رہے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ 41ویں دن بولا رے بھائی اب تو دے دے۔ بولا میں نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ میں تجھے دے دوں گا، میں نے 40 دن اس لیے کہا تھا تاکہ تو پکا سچا نمازی بن جا۔ یہ فقیر بولا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہی چالاک ہے؟ میں تیرا بھی باپ ہوں۔ بولا کیا مطلب؟ کہ اسی لیے تو میں نے اب تک ایک بھی نماز بغیر باوضو نہیں پڑھی، ساری نمازیں بغیر وضو کے میں اب تک پڑھتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تو ہی چالاک ہے؟ میں تیرا بھی باپ ہوں۔ اگر تو مجھے نہیں دیتا 40 دن تک تو نے نماز پڑھوائی کہ میں عادی بن جاؤں نماز کا، تو میں بھی اب تک بغیر وضو کے ہی پڑھتا آیا۔ اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، لاکھ نمازیں پڑھو، سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے جاؤ، اگر اس نماز پر رسول کی اطاعت نہیں تو نماز بھی نہیں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا، یعنی میرا نافرمان میرا منکر ہے، میرا نافرمان میرا منکر ہے۔ نافرمان تو اطاعت شرط ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، شرط ضروری ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں، ہمارے مطلب ہماری جماعت کے سلسلے میں کہ یہ لوگ کسی امام کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر ہم دل سے کرتے ہیں، امام شافعی ہمارے بزرگ تھے، امام مالک ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، امام احمد ابن حنبل نے علم کا ایک دریا بہایا۔ میرے بھائیوں، جس نے قرآن کریم کے مخلوق کا ہونے کا انکار کیا اور 80 کوڑے کھائے ہوں، اور ابو الکلام آزاد نے جس کی سیرت میں لکھا ہو کہ بادشاہ نے اتنا مارا کہ اس کی کمر ازار بند ٹوٹ گیا، کہنے لگے اے اللہ اگر میں تیرے راستے میں لڑتا ہوں تو اس لیے کہ یہ قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار نہیں دیتے تھے، جنہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھائی۔ امام مالک نے بادشاہ کی بات نہیں مانی،
وہ کہتا تھا کہ میں نے کسی آدمی سے زبردستی طلاق دلوائی اور اس کی بیوی سے میں نے شادی کر لی. امام مالک سارے مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی اور تم اکیلے ایسے ہو جو کہہ رہے ہو کہ طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ تم رکاوٹ بن رہے ہو میری شادی میں اس عورت کے ساتھ, لہذا فتویٰ دو کہ طلاق ہو گئی. امام مالک کہتے ہیں ہرگز نہیں, ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں. بادشاہ نے اتنا مارا کہ ان کے ہاتھ شل پڑ گئے, دونوں ہاتھ نیچے اٹھ رہ گئے اور نیت باندھتے تھے تو ہاتھ سینے پر نہیں باندھ پاتے تھے. آج بھی سعودی عرب کی سرزمین گواہ اس بات کی کہ لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ امام مالک کی تقلید میں پڑھتے ہیں. وہ تو مصیبت میں پریشانی اور مجبوری کی وجہ سے ہاتھ نہ باندھ سکتے تھے, لیکن یہ بیچارے ان کی تقلید میں ہاتھ نہیں باندھتے. اونٹ پر بٹھا دیا, ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں, مدینہ میں گھمایا جا رہا ہے. اے لوگوں, امام مالک نے بادشاہ کا کہنا نہ مانا, اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. جو دیکھ لو, امام مالک کہتے ہیں اے مدینے والو, تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں. جو نہ جانتا ہو وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں, میں انس کا بیٹا مالک ہوں. اے لوگوں سن لو, اے لوگوں سن لو, کان کے پردے کھول کر. مجھے اس لیے سزا نہیں دی جا رہی ہے کہ میں نے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا, بلکہ مجھے اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں ٹھکرایا. اس پوزیشن میں بھی میں یہی کہوں گا, ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی. مولوی جرجیس بات تو تیری صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں, اس لیے کہ میرے باپ دادا 19 کہتے آئے, میں 18 کیسے کہہ دوں. عجیب داستان ہے آج ہمارے بھائیوں کی. میں حدیثوں پہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں اور آپ مذاق سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, امام مالک ہمارے ہیں, امام شافعی ہمارے ہیں, امام احمد ہمارے ہیں, اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہیں. وہ ہماری اپنی زندگی میں کہہ کے گئے اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی کو مان لینا, وہی میرا مذہب ہے. آپ پوچھنے والے نے پوچھا امام محترم, آپ اگر کوئی بات کہیں اور وہ اللہ کے رسول وہ قرآن سے ٹکرا جائے, اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ, اگر آپ کوئی بات کہیں اور اللہ کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہو تو آئے امام صاحب آپ کی بات مانے یا قرآن کی. کہنے لگے فترکوا قولی بکتاب اللہ. یہ الگ بات ہے, اجتہاد میں غلطی ہو جائے یہ الگ بات ہے. امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں المجتہد یخطئ و یصیب, مجتہد کبھی کبھی غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی صحیح بات بھی کہتا ہے. دیکھو فتاوی شامی. میرے بھائیوں, جب غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بات بھی کہتا ہے تو کیا حرج ہے ہم ان کی غلط باتوں کو بھی نہ غلط باتوں کو مانیں, نہیں غلط باتوں کو نہیں مانیں گے, صحیح باتوں کو مانیں گے. امام ابو حنیفہ فتویٰ دیتے ہیں اگر میری زبان سے کوئی لفظ نکلے اور قرآن اس کا وروध کرے, قرآن اس کا مخالفت کرے تو جواب دے دو. کیا کہا؟ فَتُرْكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ, اللہ کی کتاب کو مان لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. آپ پوچھنے والے نے پوچھا اذا قلت قولا یخالفہ خبر الرسول, امام صاحب یہ تو قرآن کی بات رہی, اگر آپ کی بات اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکرا جائے تو کیا کریں. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الجید کے اندر نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے پوچھا گیا, ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا جائے تو کیا کریں. جواب دیتے ہیں امام صاحب اترکوا قولی بخبر الرسول, اللہ کے رسول کی حدیث لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. پوچھنے والے نے کوئی موقع نہ چھوڑا, ایک دم اور سوال کر دیا. آئی امام صاحب اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں اذا قلت قولا یخالفہ قول الصحابہ, اگر کسی صحابی کا قول آپ کی بات سے ٹکرا جائے تو امام صاحب کا فتویٰ سنو, کہتے اترکوا قولی بقول الصحابہ, صحابی کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ
دینا، اس لیے کہ میں صحابہ سے بڑھ کر نہیں۔ وہ لوگوں آج امام ابو حنیفہ کے فتوے پر اہل حدیث عمل کر رہا ہے، آج ہم عمل کر رہے ہیں، امام صاحب کی باتیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ و قرآن کی بات بھی دیکھتے ہیں، حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ امام صاحب کی بات قرآن حدیث سے مل گئی، آمنا صدقنا، اور اگر ٹکرا گئی تو امام صاحب ہی تو کہہ کے گئے تھے کہ قرآن کی بات لے لینا، نبی کی بات لے لینا، صحابی کی بات لے لینا، وہی تو ہم کر رہے ہیں۔ تم اگر ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو تو ہم بھی تو ماننے والے ہیں، ہمیں کو دشمن کیوں کہتے ہو؟ ہم کو تم رسول کا نافرمان اور اماموں کی شان میں گستاخی کرنے والا کیوں کہتے ہو؟ امام مالک بھی ہمارے، امام احمد ابن حنبل بھی ہمارے، میرے بھائیوں۔ ارے وہ چھوڑو یہ بات، بخاری شریف کے اندر ایک لمبی حدیث آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار کچھ رمضان میں مال غنیمت زکوٰۃ کا مال تھا، زکوٰۃ کا مال، اور اس مال کی حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نگرانی کر رہے تھے۔ ایک شیطان آیا، شیطان انسانی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد وہ مال کو چرانے لگا، فجعل یحسو، لب بھرنے لگا، لب بھر بھر کے ایسے بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ اٹھے، چوری کر رہا، پکڑ لیا، اے چور کہیں کے، پکڑ لیا، چل اللہ کے رسول کے پاس چل۔ میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، بہت بچے والا ہوں، کثیر العیال ہوں، چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے اس لیے میں نے ایسا کیا، آج کے بعد آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اچھا پکا وعدہ کر رہا؟ ہاں پکا وعدہ کر رہا ہوں، اس کے بعد تو نہیں آئے گا؟ کہ نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج چھوڑ دے رہا ہوں لیکن پھر نہیں آنا، کہ نہیں۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کل کے قیدی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ارے وہ رات میں جو تمہارا جو چور قیدی آیا تھا جس کو تم نے پکڑا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول کثیر العیال تھا، بہت بچوں والا تھا، بھوکا تھا، بچوں کی خاطر چوری کر رہا تھا، معافی مانگی، چھوڑ دیا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا وہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، چوری کرے گا؟ کہ ہاں آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر جاگتا رہا اور یقین تھا کہ آئے گا، کیونکہ یہ بات کسی اتھو نتھو نے نہیں کہی تھی بلکہ محمد رسول اللہ نے کہی تھی، وہ آئے گا، یقین تھا کہ آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، امام کائنات نے کہا ہے۔ جاگتے رہے، کچھ رات میں دیر کر کے آیا۔ اچھا نبی نے کہا تھا آئے گا تو آ گیا، پھر پکڑ لیا، آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کل وعدہ کر کے گیا۔ ابو ہریرہ آپ نہیں جانتے ہو میرے ساتھ مجبوری، میرے ساتھ پریشانی نا، چل۔ ابو ہریرہ بس آج اور پکا پرومس، اب نہیں، بالکل نہیں، اب آؤں گا ہی نہیں۔ بہت منت سمانت کی، کہنے لگا نہیں آؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آج اور چھوڑ دیتا ہوں لیکن پھر نہیں۔ کہ نہیں ابو ہریرہ میں کبھی نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا کیا کیا آپ نے قیدی کے ساتھ؟ اللہ کے رسول بہت مجبور تھا، بہت پریشان تھا، بہت ہی زیادہ نراش تھا، میں نے آج بھی اس کو چھوڑ دیا۔ کہا اچھا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہی کیا، لیکن وہ آج پھر آئے گا۔ کہ آج بھی آئے گا؟ پکا وعدہ کر کے گیا، نا وہ آج بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں لے کے ہی آؤں گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تیسرے دن پھر پکڑا اس کو، کیا آیا تو اور رات کر کے آیا، پکڑ لیا، آج تو چل نبی کے پاس چل، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ ابو ہریرہ میں بہت مجبور تھا لیکن آج مجبور کچھ نہیں تھا، چل تم۔ کہا ابو ہریرہ اچھا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو آپ بھی یاد کر لو، اس دعا کو آپ بھی سیکھ لو تو انشاءاللہ کوئی مال کی چوری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کے لیے، اس مال کی حفاظت کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ متعین کر دے گا، وہ حفاظت کرنے والا کوئی حافظ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بنا دے گا اور وہ اس مال کی حفاظت کرے گا۔ تو دعا بتائے گا؟ کہاں میں دعا بتاتا ہوں، تو دعا بتائے گا؟ چور کہیں گے، چور اور دعا؟ کہا یقین نہیں آتا آپ کو، میں دعا بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا بتا کیا دعا ہے؟ لالچی تو تھے ہی حدیثوں کے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑا کہ بتا دعا۔ کہنے لگا آئے ابو ہریرہ جب بھی مال کی نگرانی کرو تو بے فکر ہو کر سو جایا کرو، صرف اس پر آیت الکرسی اس کے ارد گرد دم کر دیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آیت الکرسی کہاں؟ اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہو کر پوچھا اللہ کے نبی نے کیا کیا تم نے اپنے قیدی کے ساتھ؟ کہ اللہ کے رسول آج مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے
کہ آج اس نے ایک دعا بتائی ہے. آپ نے کہا چور نے دعا بتائی ہے؟ کہ ہاں. کیا دعا بتائی ہے؟ اللہ کے رسول اسی کی تصدیق کے لیے میں آیا ہوں. کہا اس نے کہ مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. مال کے ارد گرد آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حافظ ہوگا, اس کی حفاظت کرنے والا مسلط کر دیا جائے گا, اور پھر اس مال کی کوئی چوری نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے شیطان کی اس بات پر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. اے ابو ہریرہ, اس نے یہ دعا جو بتائی وہ بڑے کام کی دعا ہے, وہ لے لو. آیت الکرسی جو بتائی وہ بڑے کام کی دعا ہے, اس دعا کو تم لے لو, مال کے پاس پڑھ لیا کرو, اللہ فرشتہ مسلط کر دے گا. لیکن جانتے ہو یہ بتانے والا کون ہے؟ جانتے ہو یہ دعا سکھانے والا کون ہے؟ جانتے ہو یہ 3 دن سے تمہارے گھر پہ جو چوری کر رہا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں میں نہیں جانتا. فرمایا ذاک شیطان, یہ شیطان تھا جو 3 دن سے تمہارے گھر میں برابر آ رہا تھا. کون تھا؟ شیطان. اس حدیث سے کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, اور ہمارے گھروں میں جو مال رکھا ہوا ہے وہ مال شیطان بھی چرا سکتا ہے. گھر سے کوئی مال غائب ہو جاتا نہ پڑوسی نے لیا ہوگا, نہیں, شیطان بھی اس مال کی چوری کر سکتا ہے. اور تیسرا مسئلہ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر شیطان کی بات کی تصدیق اور شیطان کی بات پر نبی اکرم اگر مہر لگا دے, رسول عربی اپنی مہر لگا دیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات جو کہی وہ بالکل صحیح, تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس بات کو, جس بات کی تصدیق رسول کر دے اور شیطان کی بات پر نبی مہر لگا دے, تو اللہ شیطان کی بات کو بھی حدیث بنا دیتا ہے. شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے اگر رسول اس کی تصدیق کر دے, اور شیطان کی بات بھی قابل عمل ہو جاتی ہے اگر رسول اس کی تصدیق کر دے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کی بات ہو جاتی ہے وہ, شیطان کی بات کی تصدیق اگر نبی کر دے تو اہل حدیث شیطان کی بات بھی ماننے کو تیار ہے بشرط یہ کہ رسول اس کی تصدیق کر دے. تو جب ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانیں گے, امام شافعی کی بات کیوں نہیں مانیں گے, امام مالک کی بات کیوں نہیں مانیں گے, امام احمد ابن حنبل کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ ارے ہم تو شیطان کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہے بشرط یہ کہ اس کی تصدیق جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہوں, اور تمہارے اماموں کی بات بھی ہم مانیں گے بشرط یہ کہ اس کی تصدیق جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہوں. ہمارے یہاں ایک ہی درجہ امتیاز ہے, ہمارے یہاں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہو, 4 سال کا بچہ بھی اگر کوئی بات کہتا ہے اور اس پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہے تو آمنا صدقنا, اور اگر گاؤں کا چودھری, ساہوکار اور بہت بڑا پرائم منسٹر بھی اگر کوئی بات کہتا ہے اور اس پر امام کائنات کی مہر نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی ویلو, کوئی پوزیشن اور کوئی اس بات کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو بھی اہمیت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رب کے قرآن سے ہونی چاہیے, محمد کے فرمان سے ہونی چاہیے. آج اسلام کا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اس کلمے میں 2 جز ہیں, ایک لا الہ الا اللہ, ایک محمد رسول اللہ. ایک سے رب کی عبادت, دوسرے سے رسول کی اطاعت. ایک ہے لا الہ الا اللہ, اس کے ساتھ ایک گروہ نے مذاق اڑایا ہے, اس نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی معبود سمجھا ہے, اور محمد رسول اللہ دوسرے جز کے ساتھ ہمارے دوسرے گروہ نے مذاق اڑایا ہے, اور اس نے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرنا شروع کر دی ہے. ایک کا مذاق لا الہ الا اللہ کا مذاق ان لوگوں نے اڑایا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آستانوں پر اپنے سر پٹکے غیر اللہ کو سجدہ کیا, اور ان کے مزاروں پہ جا کے یہ کہا کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے. اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ مذاق اڑایا, اور پھر گروہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مذاق اڑایا کہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک اس کا سگنیچر یہ پاس نہ کر دیا ہو ہمارے بزرگ نے. میرے بھائیوں, تمہارے بزرگ صاف کہہ رہے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامنا. ایک الجید کی عبارت ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس آدمی پر حرام ہے میرا نام لے کر فتویٰ دینا, کہ یہ ابو حنیفہ نے فرمایا میرا نام لے کر فتویٰ دینا حرام ہے اس آدمی کے لیے جو یہ نہ جان لے کہ ابو حنیفہ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ میں نے یہ بات قرآن و حدیث سے کہی یا نہیں کہی ہے,
جب تک وہ یہ مسئلہ نہ جان لے تب تک وہ میرا نام لے کر فتویٰ نہیں دے، اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم ابو حنیفہ اہل حدیث تھے، اللہ کی قسم امام شافعی اہل حدیث تھے، اللہ کی قسم امام مالک اہل حدیث تھے، امام احمد ابن حنبل اہل حدیث تھے۔ ان کو ہم سے چھیننے کی کوشش نہ کرو اور ہم کو گستاخانہ امام نہ کہو، اس لیے کہ ہم تو چاروں اماموں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کی نہیں، ہم تو تمہاری بھی عزت کرتے ہیں، بشرط یہ کہ بات جناب محمد رسول اللہ سے میل کھا رہی ہو، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے، تم بھی ہمارے بھائی ہو، ہم کیوں تمہیں برا کہیں گے؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ وہ آدمی میدان جنگ میں لڑ رہا تھا اور ایک کافر سے اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے تلوار اٹھائی، کافر کے پیٹ میں مارنا چاہا، کافر نے تلوار پھینکی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا اچھا موت کے ڈر سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے اٹھائی اور تلوار اس کے پیٹ میں مار دی، اس کو مار ہی ڈالا۔ نبی کے پاس یہ مقدمہ آیا، اللہ کے رسول سے اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تو نے اس کی زبان سے کلمہ سنا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا تلوار پھینک دی تھی؟ کہا ہاں۔ کیا کلمہ سنا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو نے اس کو کیوں مارا؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا کہ میں تلوار لے کر اس کے سینے پر سوار ہوں، تب اس نے پڑھ لیا۔ فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ قیامت کے دن تو اس لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تم کلمہ پڑھتے ہو، ہمیں تمہارے دلوں کی کیفیت تو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم تمہارے دلوں کو پھاڑ کے تو نہیں دیکھیں، ہم کیوں کسی کو کافر کہیں؟ آج مسلمانوں بہت نقصان آج پہنچایا ہے عیسائی مشنریوں نے، یہودی مشنریوں نے، اور آج ہمارا مذاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی سب کو الگ الگ کر دیا جائے، اور ان کو ان کے امام، ان کے پیر، ان کے مولوی، ان کے شادی، ان کی مسجدیں، ان کی ٹوپیاں، ان کے جبے، ان کے قبے، ان کی پگڑیاں، ساری چیزیں الگ کر دی جائیں تاکہ مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو ملنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کے جس طریقے سے تسبیح کے دانے میں ساری موتیاں پروئی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر نپٹانا ہوگا۔ میرے بھائیو، اتفاق اور اتحاد کے دامن کو ہم اور آپ نہ چھوڑیں، ورنہ اس کا فائدہ غیر اٹھائیں گے، غیر۔ اس کا وزن کرو، اس کی امت کے ساتھ اس کو ترازو پر رکھ کر ایک آدمی کے ساتھ تولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طرف رکھا گیا اور اس کو ایک طرف رکھا گیا، ایک آدمی کو، میری امت کے ایک فرد کو ایک طرف رکھا گیا، ترازو اٹھائی، وزنت به فرجحته، اس کو بھی تولا گیا، مجھے بھی تولا گیا، میں اس کے ساتھ تولا، میں غالب آیا، میں بھاری بیٹھا، میں ایک آدمی سے بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا اچھا ایک آدمی سے بھاری ہے، کہاں؟ زنہ بعشر، 10 کے ساتھ تولو، یعنی 10 آدمی ایک طرف رکھو اور محمد رسول اللہ کو ایک طرف رکھو۔ سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 10 آدمی ایک طرف رکھے گئے، میں اکیلا ایک طرف، ترازو اٹھائی تو میں 10 سے بھاری، 10 سے بھاری تھا۔ فوزدت بہم فرجحتهم، میں ان سب پر کامیاب ہو گیا، ان سب سے میں بھاری تھا۔ اچھا، فرشتے نے کہا زنو بمیت، اس کو 100 آدمیوں کے ساتھ تولو، 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھو اور اس کو اکیلے ایک طرف رکھو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھا گیا اور مجھے اکیلے ایک طرف، میں 100 سے بھاری بیٹھا، میں 100 سے بھاری بیٹھا۔ آخرکار فرشتے نے کہا زنو بیال، 1000 کے ساتھ تولو، 1000 ایک طرف، مجھے اکیلے ایک طرف۔ جب 1000 کے ساتھ مجھے اٹھایا گیا تو انی انظر الیہم ینتصرون علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتنے ہلکے تھے، من خفت المیزان، ترازو کے ہلکا ہونے کی وجہ سے، جیسے بھاری چیز اچانک ایک طرف ہلکی چیز ہو اور مقابلے میں بھاری چیز رکھ دو، بھاری چیز تو آپ دیکھیں گے دوسرے سائڈ سے ہلکی چیز اچھل جاتی ہے، اچھل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے رکھا گیا تو 1000 آدمی ایسے اچھل گئے، ایسے بکھر گئے جیسے کوئی چیز ہی نہیں، من خفت المیزان، ترازو کے ہلکا ہونے کی وجہ سے، یعنی میں 1000 سے بھاری۔ فرشتے نے کہا اس کو چھوڑ دو، اگر پوری امت کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو گے اور اس کو اکیلے رکھو گے تو یہ پوری امت سے بھاری بیٹھے گا، پوری امت سے بھاری۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، کتنی خیر کثیر سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی نماز اور ساری کائنات کے لوگوں کی نمازیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو نبی کی نماز سارے لوگوں کی نمازوں سے بھاری ہوگی، نبی کے روزے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ساری کائنات کے مسلمان صحابہ
پیر ولی امام مرشد ان سارے کے سارے لوگوں کے روزے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور رسول کی ایک وقت کی نماز ایک طرف، ایک وقت کا روزہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم رسول کا ایک روزہ ساری دنیا کے پیر ولی مرشد امام تمام لوگوں کی ساری دنیا کے روزوں سے بھاری ہوگا۔ رسول اکرم کا وضو تمام پیروں ولیوں اور اماموں کے وضو سے بھاری ہوگا۔ میرے بھائیوں، رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ساری زندگی میں اور اب تک جتنے پیر ولیوں امام پیدا ہوئے تمام لوگوں کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دیے جائیں تو رسول کی زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ تمام لوگوں کے اقوال و افعال پر بھاری ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی عزت سے نوازا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ ذرا غور کرنا اس حدیث پر، بخاری کے الفاظ ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تم لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، وہ میرے صحابہ میرے ماننے والے مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانے والے صحابی کی زندگی میں اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد اگر کسی نے جو یا گلہ خیرات کیا ہے تو اللہ کی قسم صحابی کا آدھا مد، صحابی کا ایک مد سا خرچ کرنا تمہارے پورے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو اس کا ثواب اور اس کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کے ایک مد گیہوں اور غلہ اناج خرچ کرنے کا ثواب جو ان کو دیا جائے گا۔ جب نبی کے یار نبی کے صحابہ کی عظمت کا یہ حال ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، رسول کی حیثیت کیا ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ بھی رسول کی خیر کثیر ہے، یہ بھی رسول کی خیر کثیر ہے کہ ہم کو 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے ایسا روب و دبدبا دیا گیا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے تو مجھ سے ڈرتا اور کانپتا ہے۔ کسی رسول کو یہ نہیں دیا گیا ہے۔ میں یہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یہاں میرا دشمن 1 مہینے کی دوری، یعنی وہ اتنا دور ہے کہ اس کے یہاں آنے کے لیے، اس کے یہاں تک آنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ 1 مہینے کی دوری پر اگر میرا دشمن ہوتا ہے تو وہ مجھ سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی دوری کا رعب و دبدبا دیا گیا ہے، میرا دشمن 1 مہینے کی دوری سے مجھے دیکھ کر بھاگتا ہے۔ اور کیا دیا گیا مجھے؟ فجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کی ساری مسجد بنا دی گئی ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں کے لیے مقام نہیں تھا، یہ درجہ نہیں تھا، ان کو ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنا پڑتی تھی، کہیں اور نہیں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن یہاں ہماری امت کے لیے اللہ نے میرے لیے ساری زمین پاک بنا دی، مسجد و پاک بنا دی ہے۔ جہاں چاہو نماز پڑھ لو، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ چند دنوں پہلے جو مسجدوں پر پابندی لگ رہی تھی کہ مسجد نہیں بنانے دیں گے، مسجدیں توڑی جا رہی تھی، ارے میرے بھائیوں تم کتنی مسجدیں توڑو گے اور تم کتنی مسجدوں پر پابندی لگاؤ گے؟ ہمارے نبی نے تو ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی ہے۔ روڈ ویز پر نماز پڑھنے کا ٹائم ہوگا، ہم تو ہارڈنگ پارک میں بھی نماز پڑھیں گے۔ اب تو شاید یہ بس اڈا ہی بدل گیا، نیا بس اسٹینڈ ہو گیا ہے، ہم وہاں نماز پڑھیں گے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا اسٹیشن پر تو وہاں چڑھائی بچھا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ ارے وہ تو چھوڑو، چلتی ہوئی ٹرین میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہمارے لیے ٹرین بھی مسجد ہو گئی، لیجیے ہم ادھر بھی نماز پڑھیں گے۔ کس پر پابندی لگاؤ گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو درجہ یہ مجھے دیا، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں۔ حالانکہ ہر نبی اپنی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، میرے لیے ساری زمین پاک بنا دی گئی ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہوگا وہاں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ جنگوں میں لوٹا ہوا مال پہلے کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ فوج سے لڑ رہے ہیں، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنی بیوی بچے تلواریں مال دولت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہ مال ہمارے لیے حلال، ہماری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں مجھے چوتھی چیز ایک اور دی گئی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اوتی تو شفا، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ شفاعت میں ہی کراؤں گا، کوئی اور نبی سفارش اور شفاعت نہیں کرائے گا۔ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، وہ نوح کے پاس بھیجیں گے، وہ نوح کے پاس جائیں گے، وہ ابراہیم کے پاس، وہ موسیٰ، وہ عیسیٰ، سب تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، سب منع کر دینا، ہماری ہمت نہیں ہے۔ سب کہیں گے، کوئی کہے گا نا میں نے وہ پھل کھا لیا تھا جس سے منع کیا، وہ کہے نا میں نے اپنے بیٹے کو وہ ڈوب رہا تھا، پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، نہیں نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں، سارے کے سارے اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد کروں گا، جتنی اللہ مجھ سے کرائے گا جیسی ہو سکے گی میں اللہ کی حمد و پاکی بیان کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سر تو ہوتا مانگو دیا جائے گا، کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا سفارش کرو قبول کی جائے گی، وشفے تشفع، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی اور اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے بعد اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے۔ ہوتی تو شفاعت، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5ویں چیز مجھے یہ دی گئی کہ کان النبی یبعث الی قومہ وبعثت الی الناس عامۃ، کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا اور میں ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا، میں ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، میں سارے انسانیت کا رسول ہوں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، بدھسٹ کا، کمیونسٹ کا، کمیونزم کا، ساری کائنات کا میں رسول ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے کے لیے بھیجا گیا اور میں ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی عظمت، رسول کا مقام، رسول کے درجے پر یہ 2 گھنٹے کی تقریر کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی وقت ہے لیکن سی ڈی بھی بگڑ جائے گی 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو، اور پھر ہمارا بھی معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ کل مدھوبنی سے آیا ہوں، کل پھر میں فرق کا بھاگ رہا ہوں اور پھر آرام مجھے نہیں مل پایا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی باتوں پر دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ عظمت رسول ہمارے دلوں پہ بٹھا دے، رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور رسول کا مقام سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اماموں کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا، لیکن اماموں کی اندھی عقیدت اور اندھی تقلید سے بچا کر جناب محمد رسول اللہ کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلنے والا بنا دے، یعنی ہم عبادت کریں تو صرف تیری اور اطاعت کریں تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان کے متعلق کوئی باتیں نہیں ہو سکی، اللہ ان کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ سننے آئے ہیں اللہ ان کو بھی، جو رات بھر سنے ہیں ان کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہمارے صدر محترم نے بہت دیر بیٹھ کر اور جاگ کر یہ قربانی دی ہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور پھلواری اور خاص طور سے اس کے آگے لگا ہوا شریف، مجھے حق ہے کہنے کا، پھلواری شریف میں جو ایک دین کا چراغ جلا ہے اور یہ راستہ کھلا ہے، دعا کریے کہ اللہ اس کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور شیخ خورشید احمد سلفی کے خوابوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔